بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ نواز شریف صاحب کی سیاست پر بات کروں گا۔ بہت اہم یہ انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں جو مجھے میرے سورسز نے بتائی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ مبینہ ہے۔ میرے پاس کوئی یعنی اس کو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک پلاننگ تھی، لیکن اب اس میں شاید تھوڑی پرابلم آ گئی ہے۔ جو یہ اسرائیل میں جو کچھ ہوا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں پر جو اتنے بڑے جو چیزیں پھٹ رہی ہیں، جو میرے سورسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف وہاں پر اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ جو نواز شریف صاحب کی امنگوں، خواہشوں کا اور جو ان کے خوابوں کا جو محل تھا وزارت عظمیٰ، یہ سارے کے سارے یہ جو بارود ہے اس کے اوپر بھی آن پڑا ہے، ان کی امیدوں پر آن پڑا ہے، ان کی خواہشات پر آن پڑا ہے، اور اس نے ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ ایک دفعہ وزارت عظمیٰ، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کا جو خواب ہے وہ چکنا چور ہو گیا ہے نواز شریف صاحب کا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے، میں آپ کو پوری اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ نیگوسیشنز چلتی رہیں نواز شریف صاحب کی بیہائنڈ دا سین، سعودی عرب کے ساتھ، UAE کے ساتھ، اس میں کچھ قطر کے لوگ بھی شامل تھے، کیونکہ مڈل ایسٹ میں ایک تو ہوا ابراہیم اکارڈ، جس کے تحت یونائٹڈ عرب ایمریٹس، بحرین اور 4-5 اور ممالک نے اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا۔ پھر اس کے بعد گفتگو ہو رہی تھی سعودی عرب کے ساتھ اسرائیل کی، اور امریکہ اس کو اسپانسر بھی کر رہا تھا، اور اس کے پیچھے جو اصل جو موونگ فورس تھی وہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی تھی۔ نواز شریف صاحب نے سعودی عرب کو یہ یقین دلایا تھا رپورٹڈلی کہ سعودی عرب کا اگر اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے، ان کے آپس میں سفارتی تعلقات بن جاتے ہیں، تو پاکستان فوری طور پر سعودی عرب کے کہنے پر ان کی تقلید کرتے ہوئے اسرائیل کو ریکگنائز کر لے گا، اور اس کے بدلے میں پاکستان کو جو اس سال جو بجٹ کا خسارہ ہے $6 بلین کا، سعودی عرب نے کہا کہ وہ $6 بلین پاکستان کو فراہم کر دیے جائیں گے۔ بھلے سعودی عرب فراہم کرے، بھلے کچھ ملکوں کا کنسورشیم مل کے فراہم کرے، لیکن وہ جو گیپ ہے وہ پورا کر دیا جائے گا، تاکہ جو IMF ہے اس کے پاس آپ کو اس طریقے سے دوبارہ نہ جانا پڑے۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے، جو ان کے ہینڈلرز ہیں، ظاہر ہے پاکستان میں بھی ایک پاور گیم ہے، جو بھی لیڈر یا جو بھی گروپ آنا چاہتا ہے اقتدار میں، کچھ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، پاکستان میں لوگوں سے ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کرنا ہے، جو باہر جو دوست ممالک ہیں ان سے امداد کو سیکیور کرنا ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ میں $6 بلین جو ڈیفیسٹ ہے وہ میں پورا کروں گا، مجھے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنائیں، میں ڈیلیور کروں گا، میں آپ کو یہ ڈیلیور کروں گا، اور آپ لیکن اس سے پہلے ڈالر کی پرائس کو نیچے لے کے آئیں۔ تو یہ ابھی تک یہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ، سائلنٹ سی انڈرسٹینڈنگ تھی، اس پر کام ہو رہا تھا، اور ہر چیز جو ہے وہ شیڈیول کے مطابق تھی۔ اسی لیے نواز شریف صاحب نے پاکستان واپس آنے کا ارادہ کیا، اور یہ ان کا شیڈیول آیا کہ وہ پہلے سعودی عرب جائیں گے، 3-4 دن وہاں پہ رکیں گے، ظاہر ہے عمرہ بھی ادا کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ملاقاتیں بھی ہونی تھی، اور وہ جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی تھی یا ہو چکی تھی اس پر فائنل ایک راؤنڈ کر کے تو اس کے بعد انہوں نے UAE جانا تھا۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کوئی کنسورشیم تھا $6 بلین کے لیے، صرف ایک ملک سعودی عرب نہیں تھا، تو وہ ہر چیز اپنے پلان کے مطابق چل رہی تھی۔ دو چیزیں ہوئیں جو پلان کے مطابق نہیں ہوئیں۔ ایک تو پاکستان میں جو مریم نواز کے جلسے ہوئے، وہ بالکل اس میں پارٹیسپیشن نواز شریف کی توقعات کے برعکس تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جو وہ ماحول بلڈ کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ نواز شریف کے لیے آ جائیں گے، اکٹھے کر لیے جائیں گے سرکاری وسائل استعمال کر کے۔ لیکن اچھا، یہ نہیں امید تھی کہ کوئی ہزاروں لاکھوں لوگ آ جائیں گے، لیکن یہ امید تھی کہ ٹیلی ویژن سکرینز کا پیٹ بھرنے کے لیے یا ایک تاثر دینے کے لیے کہ نواز شریف ایک مقابلے کی فورس ہیں، اتنے لوگ آ جائیں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جو اوپر بیٹھا ہوا اس کے اپنے منصوبے ہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔
تو وہاں پر ایک چیز ان کی جو انڈر ایسٹیمیشن ہوئی کہ لوگ آئے نہیں، اور جو لوگ آئے انہوں نے آ کے گالیاں نکالی، انہوں نے کہا جی کہ ہم تو عمران خان کو ووٹ دیں گے، شدرا کا جلسہ ٹھس ہو گیا۔ اس کے بعد جو یہ ہوا ٹھوکر نیاز بیگ میں، وہ جلسہ ٹھس ہو گیا، بالکل ولیمہ بن گیا، راؤنڈ ٹیبلز اور سارا وہ جھنڈے، لیکن کوئی لوگ نہیں آئے۔ پھر اس سے پہلے جو شہباز شریف کی گاڑی کو روک لیا گیا، عمران خان کے نعرے، ان کو گالی گلوچ، بڑا ٹوپی ڈرامہ تو انہوں نے کیا کہ جی وہ جو چھوٹے مسلم لیگی، بڑے مسلم لیگی، اور وہ آ گئے اور وہ آپس میں مسلم لیگ کا جھگڑا تھا، لیکن جو ایک امیج ان کا ڈسٹارٹ ہو گیا وہ اس ساکھ کو یہ بحال نہیں کر سکے۔ اوپر سے جو حماس کا جو اٹیک ہوا اور اس کے بعد جو سعودی عرب اور اسرائیل کی جو ڈیل بن رہی تھی، وہ ساری کی ساری اب ان حالات میں تو وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل نے، سعودی عرب کا جو بیان آیا ہے آفیشیل، اس میں انہوں نے اس سارے کرائسس میں اسرائیل کو ذمہ داری سے مبرہ قرار نہیں دیا۔ سعودی عرب نے کہا کہ اسرائیل اس کا ذمہ دار ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اچھا، اب اسی طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ دوسرے ممالک سے بھی آئی ہیں، تو فوری طور پر جو ایک پیس ایگریمنٹ تھا بٹوین سعودی عرب اور اسرائیل، وہ اب ٹیبل پہ نہیں ہے۔ اب جب وہ ٹیبل پہ نہیں ہے تو جو انڈرسٹینڈنگ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھی کہ جیسے ہی سعودی عرب اعلان کرے گا تو اس میں پاکستان ان کے پیچھے چلا جائے گا، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی کانفرنس ہوگی، سعودیز آئیں گے، وزیر اعظم پاکستان کا جائے گا اور آپس میں ایک ٹوپی ڈرامہ گفتگو کا کیا جائے گا، پھر ایک جھوٹا جعلی سروے، گیلپ سروے آف پاکستان، اور اس طرح کی چیزیں کر کے تو انہوں نے پورا ایک بندوبست کیا ہوا تھا کہ یہ ہم سب کر لیں گے۔ اگر کوئی جھوٹی سچی پارلیمان بنا سکے تب تک ٹھیک ہے، نہیں تو سینٹ سے ہی اپروو کرا لیں گے اس کو۔ لیکن اب وہ معاملہ سارا ختم ہو گیا۔ اب ایک بڑا سوال لیگیوں کے لیے یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف کو بلایا جائے، کیا میاں نواز شریف آ جائیں، اور اگر وہ اب سعودی عرب سے $6 بلین، کیونکہ اب تو یعنی جو اکانومی ہے دنیا کی اور ایک پورا امریکہ سے وہ جو ان کا امریکہ نے جو کوریڈور بنایا تھا سی پیک کا مقابلہ کرنے کے لیے، مڈل ایسٹ انڈیا کوریڈور، وہ اس میں $600 ارب کا وہ جو پروجیکٹ تھا وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو اب سارے جو پیسے ہیں وہ اسرائیل کی طرف چلے جائیں گے، جس طرح سے بلینز آف ڈالرز ان کو دیے جا رہے ہیں، بیڑا موو کیا۔ تو اب خرچہ جو ہے، پہلے یوکرین کی وار کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، پھر اس کے بعد یہاں پر مڈل ایسٹ میں یہ سارا ایشو ہو گیا، تو وہ جو بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ اب آ گئے ہیں ہولڈ پہ۔ تو ان حالات میں میاں صاحب کی جو وزارت عظمیٰ ہے وہ بڑے اس میں مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اور بڑی سنجیدہ یہ تجویز ہے کہ میاں صاحب کو واپس لایا جائے یا نہ لایا جائے۔ تو یہ جو وہاں پر جو آتش بازی ہوئی ہے اور وہاں پر جو میزائل پڑے ہیں جا کے، ان میں سے کچھ میزائل جو نواز شریف صاحب کی امیدوں کا جو محل تھا، ان کا جو خواب تھا، وہ اس پر بھی آن پڑے ہیں، اور اب میاں پریشان ہیں، سارے میاں پریشان ہیں، میانیاں بھی پریشان ہیں، نون لیگی بھی پریشان ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی میرے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ نے